الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام یا حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے میں علماء کی اطاعت، ان کو رب بنانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو علماء کی وجہ سے حرام کر دیں، یا حرام چیزوں کو علماء کی وجہ سے حلال کر دیں، تو گویا کہ ہم نے ان کو رب بنا لیا ہے۔ اس لیے کہ حلال اور حرام ان سب چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس کو حرام کر دے، یا جس کو حرام کر دیا اس کو کوئی شخص حلال نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول بڑا مشہور ہے۔ وہ کسی مسئلے میں فرماتے ہیں، یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تمہارا یہی حال رہا تو قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسیں، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں اور تم اس کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کی بات کرتے ہو۔ ابو بکر و عمر کون ہیں؟ اس امت میں سب سے افضل لوگ ہیں۔ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کا قول بھی اگر خلاف سنت ہو تو نہیں لیا جائے گا۔ اور یہی بات حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا ہے، حضرت ابو بکر نے یہ فرمایا ہے۔ اور یہ بڑی بھاری بات ہے، خطرناک بات ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے تم پر پتھر برس پڑیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ رہے ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا، مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو حدیث کی سند اور اس کے صحیح ہونے کا علم ہو جانے کے بعد بھی سفیان ثوری کی رائے پر عمل کرتے ہیں۔ سفیان ثوری کی رائے پر عمل کرتے ہیں۔ اور آج اگر ایسا اس طرح کا مسئلہ دیکھا جائے تو آج بکثرت پایا جاتا ہے۔ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ صحیح حدیث میں یہ ہے، اللہ کے نبی کا قول یہ ہے، اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے، اللہ کے نبی کا عمل یہ ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے مولانا کیا نہیں جانتے ہیں حدیث؟ انہوں نے تو یہ بات کہی ہے، ہمارے عالم، ہمارے پیر صاحب یہ بات بتا رہے ہیں۔ اور امام احمد رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب حدیث صحیح ہو اور صحیح ہونے کا علم ہو جائے تو پھر کسی کی رائے پر حدیث کے مقابلے میں عمل نہیں کیا جائے گا۔ اگر ان کی رائے حدیث کے خلاف ہے تو حدیث کے خلاف ہے تو ان کی رائے پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے، ان پر کوئی فتنہ یا سخت عذاب نہ پڑے، کوئی فتنہ یا سخت عذاب نہ پڑے، فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہ آ جائے۔ کسی بھی طرح سے پکڑ آ سکتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی بات کو ماننا چاہیے، چاہے
ان کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات آ جائے اسے چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کے نبی کی بات ماننا چاہیے۔ اور یہی بات حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، کل واحد یؤخذ قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر، ہر ایک کی بات لی جاتی ہے اور چھوڑی جاتی ہے مگر اس صاحب قبر کی، یعنی اللہ کے نبی کی بات رد نہیں کی جاتی۔ تو یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اندھی تقلید نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل مسلمانوں میں یہی ہے، اندھی تقلید ہے، جیسا دیکھتے آ رہے ہیں وہی کریں گے، چاہے قرآن اور سنت کے خلاف ہو۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے سماج اور معاشرے میں کتنا کام غلط ہو رہا ہے۔ جیسے آج بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو تعزیہ بناتے ہیں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے، یہ بالکل غلط ہے، شرکیہ عمل ہے، لیکن کر رہے ہیں۔ بلکہ بنانے والے بھی کہتے ہیں کہ صحیح تو نہیں ہے لیکن باپ دادا سے ہوتے چلا آ رہا ہے، اس لیے ہم اس کو کر رہے ہیں، اس کو بنا رہے ہیں۔ اور علماء بھی تغافل کرتے ہیں تاکہ ہمارا بھی کچھ کام ہوتا رہے، کچھ بنتا رہے، کچھ نظر و نیاز کے نام پر ہمیں بھی ملتا رہے۔ تو میرے بھائیو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، نبی کی بات کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورہ نساء کی آیت ہے، قسم ہے تیرے رب کی، تیرے پروردگار کی، کہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں اپنے اندر حرج نہ محسوس کریں، اپنے اندر حرج نہ محسوس کریں۔ اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یسلم تسلیما، اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں، یعنی جو کچھ ان کو بتایا گیا ہے اسے قبول کر لیں، اسے رد نہ کریں۔ لیکن آج اس کے برخلاف ہوتا ہے، کتنا عمل دیکھ لیجئے۔ کچھ لوگ بال کٹواتے ہیں سر میں، تو سر میں کچھ اوپر کا بال چھوڑ دیتے ہیں اور بقیہ اس کو صفائی کروا لیتے ہیں، حلق کروا لیتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل حدیث کے خلاف، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے منع کیا تو مان جانا چاہیے، بالکل کھلے طور پر انکار، یعنی اس میں ایک طریقے سے مظاہرہ پایا جاتا ہے، یعنی کھلے طور پر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اور کتنی رسمیں اور رواج ایسی ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن سے نہ حدیث سے، لیکن باپ دادا کو پائے ہیں اسی پر کرتے ہوئے تو کر رہے ہیں۔ اور یہی کام عرب کے لوگ کرتے تھے، کفار مکہ کرتے تھے، اور ان کا قول اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں نقل کیا ہے، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے قدموں پر راہ یافتہ ہیں، ہم انہی کی پیروی کر کے ہدایت یافتہ ہیں، انہی کی پیروی کریں گے، انہی کے راستے پر چلیں گے۔ یہ سورہ زخرف کی آیت ہے۔ تو آج بالکل یہی بات ہم مسلمانوں میں بہت سے لوگ کہتے ہیں، بھئی باپ دادا کی رسم آئی، باپ دادا کیا غلط تھے؟ کیا ان کو کچھ نہیں پتا تھا؟ ان کے زمانے میں علماء نہیں تھے، ان کو صحیح بات نہیں معلوم ہو سکی، آج آپ کو معلوم ہوئی ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہی باتیں مکے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ ہمیں ہر غلط چیز کو چھوڑ دینا چاہیے اور جو صحیح چیز ہے اس کو لینا چاہیے، اسے پکڑنا چاہیے، اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ اور جب نبی کی بات آ جائے تو بلا چوں چیرا اسے قبول کرنا چاہیے، بلا چوں چیرا قبول کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے عالم بھی تو جانتے تھے اور ہمارے عالم بھی تو جانتے ہیں، ہمارے امام صاحب بھی تو جانتے ہیں، پھر انہوں نے یہ بات نبی کی مخالفت میں کی ہے۔
ہم حسن ظن رکھتے ہیں، کوئی آدمی مخالفت میں نہیں کہہ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان سے غلطی لگ گئی ہو، بھول گئے ہو، وہ نبی تو نہیں ہے، وہ تو معصوم عن الخطا نہیں ہے، معصوم عن الخطا ہے تو اللہ کے نبی کی ذات ہے، تو اللہ کے نبی کی جو بات آ جائے اسے قبول کرنا چاہیے، ورنہ آدمی کی ہلاکت ہو سکتی ہے اور آدمی برباد ہو سکتا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء، بزرگوں اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اللہ کے سوا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان کے شریک ٹھہرانے سے پاک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کو شریک ٹھہرایا جائے، لیکن آج لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم ان علماء اور بزرگوں کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء بزرگوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا۔ تو حضرت عدی بن حاتم یہ نصرانی سے مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا، ہم نے ان کو رب نہیں بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ تم اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو ان کے کہنے پر حرام اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ان کے کہنے پر حلال سمجھتے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ان کی عبادت ہے، یہی ان کی عبادت ہے۔ یہ مسند احمد اور سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے رہبان، اپنے پادری اور اپنے عالموں کو، اپنے عالموں کی ہر بات کو مانتے تھے، اور قرآن ان کی کتاب انجیل کے خلاف ہے، تورات کے خلاف ہے، پھر بھی مانتے تھے۔ جو کچھ وہ کہتے تھے وہی دین ہے، اور جس کا انکار کر دیتے تھے وہ دین نہیں ہے۔ تو اس کو رب بنانا ہوا، اسی کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہی تو رب بنانا ہے۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی تقریباً یہی بات ہے۔ جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز سنت کے خلاف ہے، دین میں یہ نہیں ہے، دین کے خلاف ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے ہیں ہمارے علماء نہیں جانتے ہیں، ہمارے علماء نے جو بتایا ہے وہی صحیح ہے، آپ کی بات صحیح نہیں ہے، ہم اپنے عالم کی بات مانتے ہیں، ہم اپنی مسجد کے امام صاحب کی بات مانتے ہیں، جو کچھ انہوں نے بتا دیا وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ ہم بات نہیں مانتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں اور غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ حقیقت میں عالم کو رب بنانا ہوا۔ اگر ان کی بات بغیر دلیل کے مانتے ہیں آپ تو رب بنانا ہوا۔ دلیل پوچھیں، جب کسی مسئلے میں اختلاف ہے، کوئی عالم کچھ کہتا ہے، کوئی عالم کچھ کہتا ہے، تو دلیل پوچھیں، دیکھیں کیا صحیح ہے، کچھ تو تحقیق کریں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ ان سے بھی مانگا جا سکتا ہے، ایک آدمی کہتا نہیں اللہ سے صرف مانگنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے امام صاحب ہیں، ہمارے عالم صاحب ہیں، یہ جو بات کہتے ہیں وہی صحیح ہے، آپ جو بات کہتے ہیں غلط ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ دونوں عالم سے دلیل مانگیں، دیکھیں کس کی دلیل صحیح ہے، کس کی دلیل غلط ہے۔ اتنا تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کا کام کرنے کے لیے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے، کہاں صحیح ملے گی، کس کی یہاں ملاوٹ والا رہتا ہے، چیز ملاوٹ والا سامان ہوتا ہے،
یا ملاوٹ والی چیز ہوتی ہے تو آپ اس سے بچتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں آپ نہیں سوچتے، دین کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے تو آپ غور نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، دین کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز صحیح ہے، اور پوچھنا چاہیے اہل علم سے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ لیکن کون سے اہل علم سے؟ جو آدمی متقی و پرہیزگار ہے، حق بات بتانے والا ہے، قرآن و حدیث پر چلنے والا ہے، قرآن و حدیث کی بات کرنے والا ہے، اس سے آپ پوچھیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ میرا منہج قرآن و سنت ہے، جو یہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت سے ثابت ہو جائے تو میں اسی کو قبول کرتا ہوں، پھر کسی کی بات نہیں مانتا ہوں، ایسے عالم سے پوچھئے، تب پھر آپ کو حق بات ملے گی۔ ورنہ بہت سے لوگ ہیں، آپ دیکھیں گے، آپ پوچھیں گے تو آپ کو صحیح بات نہیں بتائیں گے، اور دلیل پوچھیں گے تو کہیں گے کہ آپ سعودیہ سے نہیں نہ رہ کے آ رہے ہو، وہاں تو نہیں نہ رہتے رہے۔ بھئی سعودیہ سے رہ کے آ رہے ہیں یا کہاں سے رہ کے آ رہے ہیں، اس سے لینا دینا کیا؟ آپ دلیل بتا دیجئے۔ دلیل نہیں آتی ہے تو کہہ دیجئے دلیل نہیں آتی ہے، مجھے دلیل نہیں معلوم ہے۔ دلیل آتی ہے تو دلیل بتائیے۔ تو جو آدمی دلیل سے بات کرتا ہے اس کی بات کو قبول کرو، اس کی بات کو قبول کرو۔ جو آدمی جذبات سے کھیلتا ہے اس کی بات نہیں قبول کرو، دلیل والے کی بات قبول کرو، تبھی ہم کامیاب و کامرا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔